السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد نبیل نیل اور آپ کو این ایل ٹاکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم 3 بڑی چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی 11 وکٹیں اسمبلی سے اکھاڑ دی گئیں، کیسے اکھاڑ دی گئیں اور ان کے بعد پی ٹی آئی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جناب نون لیگ سے نہیں بلکہ کاف لیگ سے شین لیگ کو الگ کر دیا گیا، یعنی کہ چودھری شجاعت کو سائیڈ لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ پی ڈی ایم کی طرف سے مزاحمتی سیاست کا بیانیہ جاری کیا گیا ہے، جس کو لیڈ مریم نواز نے کیا ہے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم پر اور پاکستانی سیاست پر کیا اثر انداز ہوگا، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان کی 11 وکٹیں آخر کیسے اکھاڑ دی گئیں۔ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو ان کے رہنماؤں نے استعفے دے دیے تھے، لیکن وہ استعفے آج تک لٹک رہے تھے، مگر ان میں سے 11 استعفے منظور ہو گئے ہیں، اور ان 11 استعفوں میں سے 2 مخصوص خواتین کی نشستیں بھی ہیں، اور وہ جو استعفے آج تک لٹک رہے تھے، وہ جو 11 ممبرز ہیں، وہ آج تک تنخواہیں اور وہ تمام مراحت حاصل کرتے رہے جو کہ ایک ممبر پارلیمنٹ کو ہوتی ہیں، اور پارلیمنٹیرینز کے ہاؤس میں بھی رہتے رہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں انہیں واپس کرنا ہوں گی۔ اور ایک جو بات دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہیں، یہ 11 کے 11 لوگوں میں کامن یہ بات ہے کہ یہ 11 کے 11 لوگ یہاں تو بڑی مشکل سے جیتے ہیں، یہاں بہت ہی کم مارجن کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو یہ پی ڈی ایم کی طرف سے ایک سوچا سمجھا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان 11 لوگوں میں 4 کے پی کے سے، 2 پنجاب سے اور 3 سندھ سے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو استعفے دیے تھے وہ اپریل کے مڈ میں دیے تھے، تو اس لیے اس پہ اطلاق بھی اپریل کے مڈ سے ہی ہوگا، اور اب تک جتنی انہوں نے تنخواہیں یا مراحت استعمال کی ہیں وہ ان کو اپنی جیب سے واپس دینا ہوگی۔ عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کے استعفے ابھی تک منظور نہیں کیے گئے، تو وہ بھی ابھی تک جو تمام مراحت لے رہے ہیں، تو انہیں بھی اپنی جیب سے یہ سب کچھ ادا کرنا پڑے گا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ضمنی انتخابات میں لڑا جائے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ لڑتے بھی ہیں تو جب 1 سال بعد مدت پوری ہوگی تو ان کی سیٹ پر جب نیا بندہ بیٹھا ہوگا اور اس پہ پاس فنڈ بھی ہوں گے تو ایک تہلکہ خیز سچویشن ہوگی۔ اس لیے پی ٹی آئی کو بہت سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ کاف لیگ سے چودھری شجاعت کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ کاف لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیونٹی کا اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چودھری شجاعت سے صدارتی عہدہ لے لیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ طارق بشیر چیمہ کو پارٹی کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے بھی اتار دیا گیا، اور پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن 8 سے 9 روز میں ہوگا، اور اس میں متوقع ہے کہ پرویز الہی کو پارٹی سربراہ بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ پہلے سے متوقع تھا جب سے پنجاب اسمبلی کی یہ رولنگ آئی ہے، مگر اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ چودھری شجاعت اور ان کی بیٹے کی طرف سے اس پہ وہ رضامندی کے ساتھ راضی ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ چودھریوں نے آج تک ایک یکجٹ ہو کے حکومت کی ہے، سیاست کی ہے، تو اب ان کے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا اگلے الیکشن میں، اس پہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسرا، طارق بشیر چیمہ عمران خان کے سخت خلاف ہیں، تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا حکمت عملی کیا ہوگی، اور ان تمام سارے معاملات میں کاف لیگ کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے کہ ہم مزاحمتی سیاست کریں گے، اور یہ جو بیان ہے مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس سیاست کو بچانے کا اور ہمدردی کا ووٹ لینے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور مریم نواز نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے ججز نے ہماری سیاست اور حکومت کو نقصان پہنچایا، اور یہ بات ہم پہلے ہی اپنے ویلوگ میں کر چکے ہیں کہ مریم نواز عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اور دوسرا یہ کہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن کمیشن پر جو فورن فنڈنگ کو لے کے دباؤ ہے وہ بڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہے کہ 8 سال گزر جانے کے بعد بھی فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا، اور نون لیگ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اگر فیصلہ پی ٹی اے کے خلاف نہ کیا گیا تو ہم الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے، کیونکہ نواز شریف مسلسل احتساب عدالت میں پیش ہوتے رہے، مگر عمران خان کے ساتھ روایت کیوں برتی جا رہی ہے۔
اور کل جو ہے جوڈیشل کمیونٹی کا جو ہے اجلاس ہوا اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے نامزد ججز کو کثیر تعداد میں جو ہے ریجیکٹ کیا گیا اور اجلاس مؤخر ہو گیا۔ چیف جسٹس اپنے نامزد امیدوار کو جج لگانا چاہتے تھے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اجلاس مؤخر نہیں ہوا بلکہ ہم نے چیف جسٹس کے نامزد امیدوار کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نامزد ججز کو جو ہے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون بڑی متحرک نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تو مزاحمت کے لیے تیار ہیں۔ وہ پہلے اتنے مضبوط نظر نہیں آ رہے تھے اور ججز نے جو فیصلے دیے اس پہ وہ کہتے ہیں ہم تصحیح بھی کر سکتے ہیں۔ تو مریم نواز نے اس پر کہا کہ آپ نے 2 بار غلطی کی تو عمران خان کے حق میں، آپ نے تصحیح بھی کی تو عمران خان کے حق میں، یہ آخر کیسی تصحیح ہے؟ اب لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اسی بیانیے کو لے کے آگے چلے گی اور لگتا تو یہی ہے کہ بیانیہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب اگلی کیا ان کی حکمت عملی ہوتی ہے اور پاکستان کو آگے کن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس پر ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور مسلم لیگ نون کی جو اگلی حکمت عملی کیا ہوگی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب بھی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم اپنے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔